السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سب کے سب؟ اچھا جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج جو ہے نا وہ میں آیتمان کے ساتھ جا رہی ہوں ان کی خالہ کی طرف، کیونکہ ویری نیکسٹ جو ہے وہ ہے 12 ربیع الاول، اور نانوں نے آج بولا تھا کہ آیتمان کو لے کے تو خالہ کی طرف چلے جاؤ۔ کچھ مجھے ضروری کام بھی تھے، آیت کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی دینا تھا، میں نے آغا خان لیبارٹری میں اس کی جو سیمپل جمع کروانا تھا، پھر اس کے لیے بھی مجھے جانا پڑا۔ تو بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے، ان کی خالہ بھی ان کو بہت مس کر رہی تھی، تو وہ یہی بول رہی تھی کہ آیتمان کو لے کر آ جاؤ، ہمارے گھر میں محفل بھی ہے تو بچے ذرا تھوڑا سا اچھا دن سپینڈ کر لیں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے پاس ہی آٹو رکشہ تھا، ہمیں مل گیا، وہ گھر سے نکلتی تو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آٹو رکشے پہ بیٹھ گئی۔ اچھا، اس طرح بہت کم ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا لوکل ٹریول کریں، لیکن اب میں دیکھ رہی تھی کہ کرنا ہی پڑتا ہے، ظاہر ہے یار، ایز اے سنگل موم آئی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک، سو مینس کہ اکیلے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت چیزیں جو ہے نا وہ بہت میٹر دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ دیکھ رہی تھی آٹو رکشہ پہ بیٹھ کے، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی کیوں نہ ماما جو ہے نا وہ ایوو بائک لے لے، وہ جو ایک ای وی بائک آئی تھنک الیکٹرک بائک جو ہے نا وہ لے لیں، اس سے یہ ہوگا کہ ہم کہیں آنا جانا ہو تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا، ہم کسی پہ ماموں پہ نانا بو پہ یا کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے یار، ہر ایک کی اپنی لائف ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ کسی کو ہم تنگ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنے اکارڈنگلی چلا سکتے ہیں، نہ کسی کو پابند کر سکتے ہیں کہ بھئی اسکول چھوڑاؤ یا لے آؤ یا کوئی اور کام ہے ہمیں جس طرح سے، تو بھئی وہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، بڑے میٹرز کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے پلیز سجیشنز میں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کیا بائک جو ہے وہ اچھی ہے اور مجھے لے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ ڈرائیونگ تو مجھے آتی ہے، کسی وقت میں میرے پاس اچھی گاڑی تھی، ابھی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ دے گا ضرور، اگین جو ہے نا وہ سب کچھ اللہ پاک دیں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر ہم لوگوں نے رستے میں نے سیمپل جمع کروایا، اور تب تک جو ہے نا وہ ہمیں مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، اور رستے میں ہم لوگ رکے KFC۔ یہاں پہ میں نے نکلنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی بہن کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ KFC آ جائیں گے، وہ KFC ان کے گھر کے پاس ہی پڑتا ہے نا، تو وہ ہم سے پہلے جو ہے نا وہ بچوں کو لے کے وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ تو پھر ہم لوگوں نے نا وہاں پہ جا کے بچوں کو نا وہاں پہ ایک چھوٹا سا پلے لینڈ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، پلے ایریا مل جاتا ہے بچوں نے، تو وہاں پہ جا کے اپنی کزنس کے ساتھ جو ہے نا وہ خوب انجوائے کیا، اور تب تک جو ہے نا وہ ہمیں اتنی زوروں کی شدید بھوک لگ چکی تھی کہ آج جب آیتمان اسکول سے آئی ہے نا تو خالہ کے گھر جانے کی خوشی کے چکر میں انہوں نے کچھ بھی لنچ بھی نہیں کیا تھا، تو بس نکلتے نکلتے نا میں بھی یہی کہ گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں، نکلتے ہم لوگ عصر کے بعد نکلے تھے، عصر کی نماز کے بعد، تو اس وقت ہم لوگوں کو شدید قسم کی جو ہے نا وہ بھوک لگ چکی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ آرڈر کیا اور وہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ نا موسٹ ہائی لائٹڈ کیس جو ہے نا وہ آج کل آیت زہرا اور جن بھی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ان کو مرڈر کر کے پھینک دیا گیا ہے، اوبویسلی سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹڈ کیس یہی ہیں، ایشو یہی ہیں، تو وہ چیزیں نا آج کل بہت زیادہ مائنڈ میں جو ہے نا وہ کلک کر رہی ہیں، اور اتنی سٹریس ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، میرے خیال میں مائیں زیادہ جو ہے نا وہ اب آج کل جو ہے نا وہ ٹینشن میں چلی گئی ہیں، یہ ساری صورتحال دیکھ کر کہ ہمارے ملک میں آخر ہو کیا رہا ہے، کس طرف ہمارا کنٹری جا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، بچیوں کو باہر بھیجنے کا بالکل وقت نہیں رہ گیا، بلیو می، میری ساری بہنوں سے اپنیوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو نا یہ جو ٹرینڈ ہے نا جاؤ باہر سے جا کے آلو پکڑ لاؤ، ٹماٹر پکڑ لاؤ یا ویسے کسی کام کے لیے بھیجنا، کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو باہر مت بھیجیں، اپنے بچیوں کو اسپیشلی اکیلا باہر مت بھیجیں، شاپ پہ مت بھیجیں، درزن کے گھر مت بھیجیں، ٹیوشن سینٹر پہ مت بھیجیں۔ جو مدرس خود پڑھی لکھی ہیں وہ خود پڑھا سکتی ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں آپ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ جو ہے یوٹیوب سے، آپ انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ آپ سپارہ پڑھانے کے لیے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے کسی قاری صاحب کے پاس اپنے بچوں کو مت چھوڑ دیں، چاہے آپ اس کو گھر میں بلا رہے ہیں، چاہے آپ ان کے پاس بھیج رہے ہیں، کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ آپ مت کریں، مطلب اب یہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات، کزنس جو ہیں، مطلب اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب اب بس یہ سمجھے جب کہ بچیاں جو ہے نا وہ 5 سال 7 سال تک ہو رہی ہیں، تو اب بس ان کا جو ہے نا وہ زیادہ آؤٹنگ یا کہیں جا کے رکنا یا کچھ بھی چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دیں، ہونی تو سٹارٹ سے نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ہماری فیملی میں تو بالکل بھی نہیں ہے نا، یہ ٹرینڈ ہے ہی نہیں ہے کہیں جا کے رکنا، مدرس خود ساتھ جاتی ہیں اور خود ہی جتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے بس آپ گزارو، ہنسو کھیلو، آپ اچھا ایک وقت کوالٹی ٹائم سپینڈ کرو اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ، اور بس واپس بیک ٹو ہوم۔ یار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں ہے نا، بس آپ سمجھو کہ آپ ہی رسپانسیبل ہو اپنی بیٹیوں کے لیے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایون آج کل جس طرح کے میٹرز ہو رہے ہیں، سگے باپ اور سگے چاچو اور اس طرح کے جو اتنے ان رشتوں سے زیادہ کیا چیز ہے یار، کیا ہی چیز مقدس ہے، لیکن ان رشتوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں ان کے سگے باپ کو یا ان کے سگے چاچو ماموں، لیکن اس طرح کے ریلیشنز کو، لیکن آپ اپنی بچیوں پہ ان کی پرائیویسی کے لیے، ان کی
کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے تو آپ ان پہ نظر رکھ سکتی ہیں نا، بالکل اس طرح سے رکھیں نظر کہ آپ شیر کی نظر کی طرح جو ہے نا وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی کس طرح سے میرے بچوں کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ مطلب آپ کسی بھی نا ایک حد کے بعد نا بچیوں کو دوسروں جیسے چاچے تائے اور یہ ہوتے ہیں، آپ بچیوں کو گود میں بٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، پلیز ایسے مت کرنے دیں، یہ چیزیں ہمیں اسلام بھی الاؤ نہیں کرتا، اور آپ بھی ان چیزوں کو اسٹرکٹلی جو ہے نا وہ دیکھیں۔ کوئی ایسے کہ لاڈ پیار نہیں ہوتے بھائی جو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوں۔ اور میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے وہ جو بچوں کی بیٹوں کی مائیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کی پرورش اس طرح سے کریں کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی باؤنڈریز بتائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور جو چیزیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں، ان کی حرکتوں سکنات پہ نظر رکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اوبویسلی یار مائیں بہترین آبزرور ہوتی ہیں، وہ دیکھ سکتی ہیں، وہ نوٹس کر سکتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی آج کل جو ہے نا وہ صورتحال کیا ہے، ان کو بہتر گائیڈ کریں، ان کو جو ہے نا وہ باؤنڈریز بتائیں، لمیٹیشنز بتائیں کہ یہ کام اس طرح سے ہیں یا اس طرح سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ سیکشول جو ہے وہ ایجوکیشن دینے کو بڑا کیونکہ پابندی ہے جی، لیکن شرم حیا محسوس کی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ باقی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو جب ان کی ایک ایج ہو جائے تو اب تب ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ان چیزوں کے اکارڈنگلی گائیڈ کریں، پیرنٹس گائیڈ کریں، تاکہ بچے خود سے کیوریوسٹی میں نہ جائیں، خود سے وہ چیزوں کا ایکسپیرینس کرنے کی کوشش نہ کریں ابھی جب کہ ان کا وہ وقت نہ آیا ہو، وہ ایج نہ آئی ہو۔ آپ میری بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ سب بیٹوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس برے معاشرے سے جو ہے نا وہ درندوں کا اللہ پاک خاتمہ کرے، آمین۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا وہ میری برتھ ڈے بھی ہوتی ہے ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو اسلامی کیلنڈر کے اکارڈنگلی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ جب KFC انجوائے کیا، اس کے بعد ہم لوگ چیزب چلے گئے، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، میری سسٹر نے اپنے بچوں کے جو ہے نا وہ بیگ لینے تھے۔ اس کے بعد ہم المی بیکرز پہ چلے گئے، وہاں سے ہم لوگوں نے کیک پک کیا اپنا جو ہے نا وہ ہم نے سوچا آج کافی اور کیک جو ہے نا وہ انجوائے کریں گے۔ میرا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن بچوں کو ایسے نا مما آپ کی برتھ ڈے ہے، میں نے کہا بیٹا مما کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لو اب۔ تو باہر نکلے تو ہمیں گول گپے نظر آ گئے، پھر جو ہے نا ہم لوگوں نے گول گپے انجوائے کی۔ مینس کہ آج کا دن جو تھا نا وہ سارا ہم لوگوں نے نا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم اسپینڈ کیا، اور اپنے بچوں کے ساتھ نا زیادہ وقت اسپینڈ کیا کریں یار، ان کا بچپن جو ہے نا وہ کھونے مت دیں۔ میں جو ہے نا وہ بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میری آیت ایمان جو ہے نا وہ میرے ساتھ جو مطلب ان کو جو بھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، میں ان کو دیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں اپنی بیٹیوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لے کے بڑی بڑی خواہشیں خوشیاں تک پوری کروں، آمین۔ اتنے پیارے بازار گلیاں سج گئی ہوئی تھیں ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان، لاکھوں کروڑوں درود پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے جو ہے نا وہ تحفہ ہدیتاً پیش کریں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، سب سے زیادہ جو بیسٹ ہے نا وہ یہی وے ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا وہ صبح جو تھا نا وہ دیگیں شیگیں پک گئی تھیں، میٹھا متنجن، مجھے تو مطلب دیگ کا متنجن اتنا پسند ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب اس دن تو میں کوئی ڈائٹ شائٹ نہیں کر سکتی بھائی، میں نے تو فل کھایا، متنجن بھی، بریانی بھی، یہ اور دیکھ کے اسپیشلی رائس ہوں وہ تو مجھے بڑے ہی فیوریٹ لگتے ہیں نا، کیونکہ یہاں سسٹر کے گھر میں محفل تھی، لیکن محفل کے میں نے جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے نہیں کی کیونکہ کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، وہاں پہ ساری عورتیں محلے کی بیٹھی ہوتی ہیں، سو مجھے ان چیزوں کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بچے جو ہیں ہمارے ریڈی ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے، سب کو ہم لوگوں نے تیار کیا، نئے کپڑے انہوں نے پہنے، اور تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک عید کا دن ہے اور اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا خوشی کا دن ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پہ اب مجھے واپس جانا تھا گھر کے لیے، تو پھر ہم لوگوں نے جو نا وہ کیک کٹ کیا۔ کیک کٹ اس لیے کیا جناب، مما کی برتھ ڈے تھی، مما کو تو اتنی کوئی خاص خوشی ہوتی نہیں اپنی برتھ ڈے کی، لیکن میرے بچوں کو بہت ہوتی ہے۔ میری آیت ایمان تو شور مچا دیتی ہے نا، تو یہ اپنے کزنس کے ساتھ مل کے مما ہیپی برتھ ڈے وش کہہ رہی تھی، میں نے کہا چلو بھائی بچے خوش ہو رہے ہیں تو ماں خوش ہو رہی ہے بس۔ اچھا جی، یہی ہے میری سمپل سی سادی سی لائف، ہوپ آپ لوگوں کو ہمارے ولاگس پسند آئیں گے، پلیز پسند آئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔